بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فیض آباد دھرنے میں تحریک لبیک پاکستان حق پر تھی، رانا ثناءاللہ نے صحافی کی بولتی بند کرا دی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، میڈیا کے ذریعے جو فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان نے کسی ایجنسی کے کہنے پر دھرنا دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، اسی حوالے سے سینئر صحافی طلعت حسین صاحب نے بھی ایک پروگرام کیا تھا اور انہوں نے رانا ثناءاللہ کو اپنے پروگرام میں بلایا تھا۔ تو ناظرین کرام، طلعت حسین صاحب نے رانا ثناءاللہ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب 2017 میں تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کا دھرنا دیا تھا تو اس وقت جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، اور آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر دھرنا نہیں دیا تھا؟ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے اس حوالے سے پروٹیسٹ شروع کیا تو تحریک لبیک پاکستان اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ تو ناظرین کرام، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی موقف تھا کہ یا تو زاہد حامد جو وزیر قانون ہے وہ استعفیٰ دیں، یا پھر جو راجہ ظفر الحق کی قیادت میں حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی رپورٹ کو سامنے لایا جائے اور جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جب تک تحریک لبیک پاکستان کا یہ لانگ مارچ فیض آباد پہنچے گا تو تب تک راجہ ظفر الحق کی رپورٹ سامنے آ جائے گی اور یہ سارا معاملہ بخوبی طریقے سے حل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ تمام ایجنسیز نے ہمیں رپورٹ دی تھی کہ اگر پنجاب میں تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، اور پورے ملک میں تحریک لبیک پاکستان کے چاہنے والے موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت نے وہاں پر کوئی آپریشن نہیں کیا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان نے بھی وعدے کے مطابق پرامن طریقے سے لانگ مارچ کیا، اور پورے راستے میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، 2017 میں جو پنجاب حکومت کا وزیر تھا وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے اپنے لانگ مارچ کا لاہور سے آغاز کیا تھا اور اسلام آباد تک تحریک لبیک کے کارکنوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، اور تحریک لبیک کے کارکن پرامن طریقے سے فیض آباد میں پہنچے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی تحریک لبیک کے حق میں ایک بڑی گواہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پرامن طریقے سے فیض آباد میں آئی تھی اور تحریک لبیک پاکستان نے ایک جائز مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، طلعت حسین صاحب نے کہا کہ جو حلف نامے میں تبدیلی کی گئی تھی اس کے الفاظ کو ٹھیک کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو پھر تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا کیوں دیا تھا؟ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا تو پھر حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی کیوں بنائی گئی تھی، اور راجہ ظفر الحق کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی تھی کہ وہ رپورٹ پیش کرے کہ آخر اس سارے معاملے کے ذمہ دار کون ہیں؟ یعنی کہ ناظرین کرام، حکومتی وزیر یہ بات کر رہا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئی۔ اس کے بعد طلعت حسین صاحب نے ایک بار پھر یہی سوال کیا کہ کیا تحریک لبیک پاکستان نے اس وقت کسی کے کہنے پر یہ دھرنا دیا تھا؟ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تحریک لبیک پاکستان کو کس نے بنایا تھا یا تحریک لبیک کے پیچھے کون تھے، مگر یہ بات پکی ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کا دھرنا دیا تھا تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت کے حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی تھی اسی کی وجہ سے میدان میں آئی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بھی اس سارے معاملے سے جڑا ہوا تھا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، حکومتی وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ 2017 میں جو تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دیا تھا وہ کسی کے کہنے پر نہیں دیا تھا، بلکہ تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت کے معاملے پر باہر آئی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان نے صرف یہ کہا تھا کہ راجہ ظفر الحق کی قیادت میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی رپورٹ کو پیش کیا جائے۔
رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس وقت اس رپورٹ کو سامنے آ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر اس وقت حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی تھی وہ ایک غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس کا ذمہ دار کوئی نہیں تھا، تو پھر آج تک راجہ ظفر الحق کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے کیوں نہیں آئی؟ اور ناظرین کرام، رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایجنسیوں کے کہنے پر دھرنا دیا تھا، تو تحریک لبیک پاکستان اور ہمارے درمیان جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان اپنے موقف پر قائم رہی اور تحریک لبیک پاکستان فیاض حمید کے کہنے پر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ ناظرین کرام، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب پنجاب ہاؤس میں حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات ہوئے تو وہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان نے یہی مطالبہ کیا کہ اگر زید احمد اسی وقت استعفیٰ دے دے تو تحریک لبیک پاکستان 2 گھنٹوں میں اپنا دھرنا ختم کر دے گی اور تحریک لبیک پاکستان واپس چلی جائے گی۔ ناظرین کرام، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ زید احمد اس وقت استعفیٰ دے دے، اگر 2 دن بعد راجہ ظفر الحق کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ سارے معاملے کا زید احمد سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ لوگ زید احمد کو دوبارہ بھی وزیر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب حکومت نے تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا اور وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس کے بعد بھی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے کو ہی تسلیم کرنا تھا تو پھر پہلے آپریشن کر کے نقصان کیوں کیا گیا؟ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک حکومتی وزیر جو نون لیگ میں بڑا اہم عہدہ رکھتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے جو 2017 میں فیض آباد کا دھرنا دیا تھا وہ ختم نبوت کے لیے تھا اور اس دھرنے کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سخت مخالف بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر دھرنا نہیں دیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئی تھی۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی تحریک لبیک کے حق میں ایک بڑی گواہی ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پنجاب سے لے کر فیض آباد تک تحریک لبیک پاکستان نے جو لانگ مارچ کیا تھا وہ پرامن تھا اور تحریک لبیک کے کارکنوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ اور ناظرین کرام، کچھ عرصہ پہلے سید طلعت حسین صاحب نے بھی تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا انٹرویو لیا تھا، تو وہاں پر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر دھرنا نہیں دیا تھا بلکہ تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت کے لیے میدان میں آئی تھی۔ اس کے بعد حافظ سعد رضوی نے یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ اور فیض آباد دھرنا کمیشن نے آخر تحریک لبیک کے قائدین کو کیوں نہیں بلایا کہ تحریک لبیک پاکستان بھی آ کر اپنا موقف دے سکے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔